الگ الگ عنوانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ کہیں عنوان ہوتا ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی عنوان رکھتے ہیں مقصد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہیں عنوان ہوتے ہیں سیرت سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذوق بناؤ مسلمانوں، جب میرے آقا کا تذکرہ آئے تو مسلمان کی زبان پر بے ساختہ جاری ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس لیے عنوان عرض کرنے لگا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ آپ کی سیرت جو ہے نا، یہ ایک بے کنار سمندر ہے۔ اس سمندر کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ جب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک بیان کرنے والے بیان کر رہے ہیں، لکھنے والے لکھ رہے ہیں، خطیب اپنے خطبوں میں، ادیب اپنے ادب میں، قلم کار اپنے قلم کی نوک سے کائنات کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن یہ کائنات ختم ہو جائے گی، میرے نبی کے ذکر کا حق کوئی بھی نہیں ادا کر سکتا۔ لا يمكن الثناء كما كان حق۔ شیخ سعدی نے کہا تھا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اور نظریہ سنتے چلے جاؤ۔ ہمارا نظریہ یہ ہے اس پوری کائنات میں، مخلوقات میں میرے نبی کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اور آسان لفظوں میں کہہ دیتا ہوں، اور آسان لفظوں میں، اللہ کے بعد، کس کے بعد؟ اللہ کے بعد ساری کائنات میں عظیم ہستی ہے تو وہ آمنہ کے لال کی ہستی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس ہستی کا تذکرہ کرنے والے کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن ایک صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں ما ان مدحت محمدا بمقالتی، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہنے والا کہتا ہے، اوے لوگو
مت یہ سمجھنے لگ جاؤ میں اپنے مقالات میں، اپنے اقوال و قول میں کوئی اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کر رہا ہوں، کہاں ان کی ہستی، کہاں میری زبان، کوئی نسبت نہیں، کوئی نسبت نہیں ہے مسلمانوں۔ ما ان مدحت محمدا بمقالتی، میں اپنے مقالوں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح نہیں کر رہا، اچھا پھر اپنے مقالات میں ان کا نام نامی اور ذکر خیر کیوں کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی، میں اپنے مقالوں میں ان کا خوبصورت اور عظیم الشان نام جو میں اپنے مقالوں میں لیتا ہوں، اس لیے لیتا ہوں کہ ان کے نام کی وجہ سے میرے مقالوں کی بکات بن جاتی ہے، ورنہ کہاں اللہ کے نبی، کہاں اللہ کے نبی، کہاں ہماری زبانیں۔ مسلمانوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے انگنت عنوان ہیں، اس لیے کہ میرے آقا کی شان کے، میرے آقا کے مقام کے، میرے آقا کے منصب کے مختلف درجات میرے رب نے بنائے ہیں، اعلیٰ منصب عطا کیا ہے، اعلیٰ درجہ عطا کیا ہے، اعلیٰ خاندان عطا کیا ہے، ایک ایک قدم پر، ایک ایک بول پر میرے نبی کی سیرت کے دریا بہ رہے ہیں۔ میرے آقا دنیا میں آئے ہیں، یہ بھی میرے نبی کی سیرت کا پہلو ہے۔ میرے آقا مکہ میں توحید کا اعلان کرتے ہیں، یہ میرے پیغمبر کی سیرت کا پہلو بھی ہے۔ اور اگر آپ اجازت دے دیں تو لفظ کہہ دیتا ہوں، جس دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران پہ کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ کی صدا لگائی ہے، اس سے میرے نبی کی سیرت کی ابتدا ہوتی ہے، سیرت کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب یہ سیرت کا ایک پہلو ہے، پھر ہجرت میرے نبی کی سیرت کا پہلو ہے، پھر مدینہ میں جا کر صحابہ میں اخوت کا قائم کرنا، یہ میرے نبی کی سیرت کا پہلو ہے، لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا، یہ میرے نبی کی سیرت کا پہلو ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، آج کی اس کانفرنس کا خوبصورت عنوان رکھا گیا ہے سیرت ساقیے، ذرا بولو سیرت ساقیے کوثر، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوثر کے ساقی ہیں۔ اب وقت کا تقاضا بھی ہے، میرا ٹائم تو تقریباً صرف 3 منٹ رہ گئے، نہیں میں کسی خطیب کا ٹائم کھانے کا عادی نہیں، اپنا اپنا ہر کوئی ٹائم مقرر ہے۔ یہ جو سیرت کا عنوان ہے یہ بڑا خوبصورت عنوان ہے، بڑا خوبصورت عنوان ہے، بڑا مزین قسم کا عنوان ہے، اور اس عنوان کا تذکرہ بھی یاد رکھ لینا مسلمانوں۔ لوگ میرے نبی کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، کوئی جو ہے وہ اونٹنی پہ بٹھا کے چلاتا ہے، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے۔ مزہ یہ ہے، مزہ یہ ہے سیرت میرے نبی کی ہو، بیان میرے رب کا قرآن کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس ہستی کی سیرت ہے یہ اسی ہستی پر اترا ہے، اور مسلمانوں کی اماں جان ام المومنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آ کے ان کا ایک بیٹا میرے نبی کا صحابی پوچھتا ہے، اماں جی میرے نبی کے اخلاق کیا ہیں؟ میری ماں کہتی ہے کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ آپ کو تو کوئی کہے فلاں
اپنے کندھے پہ رکھ کے پورا ٹرک دریا سے نکال رہا تھا، آپ کہو گے زندہ باد، نہیں پوچھو گے کہاں تھا، کدھر تھا، کون سا وقت تھا، کس نے دیکھا، بس آمنا وصدقنا، اسی پہ خوش ہیں ہم لوگ۔ سبحان اللہ۔ قصہ سناتا ہے مولوی، ادھر سے شروع کرتا ہے، گلابے ملاتے 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 سریا سے اوپر نکل جاتا ہے، مولوی صاحب کہتے یہاں سبحان اللہ کی چھل آتی ہے، باہر نکلو، حضرت تقریر سنیے، جی سنیے، کیا کہا تھا انہوں نے، بس ہمیں پتہ نہیں، ادھر سے چلایا ادھر تک لے گیا ہے۔ خدا کے لیے میرے نبی کی سیرت کو قرآن سے بڑھ کر کوئی نہیں بیان کر سکتا، قرآن نے بیان کیا ہے۔ میری اماں جان سے پوچھنے والا پوچھتا ہے کیا اخلاق ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ اماں جی نے فرمایا کانا خلقہ القرآن۔ میرے نبی کو ڈھونڈنا ہو مسلمانوں، الحم سے والناس تک قرآن کے اورات پلٹتے چلے جاؤ، ہر قرآن کے صفحے پر تجھے آمنہ کا لال نظر آئے گا کا تذکرہ کرتا ہے قرآن مقدس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی گزارے، اللہ تبارک و تعالی نے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں دی ہیں۔ کتنی؟ 4۔ اے پچھلیاں تے آوے بہار، آپ بھی بولے نہ ذرا قرار۔ کتنی بیٹیاں میرے نبی کی؟ 4 بیٹیاں ہیں، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن مقدس سے عطا کی ہیں، پھر بیٹے بھی عطا کیے ہیں، قاسم بھی ہے، عبداللہ بھی ہے، وہاں زینب ہے، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، اور فاطمہ ہے رضی اللہ عنہن وعنہم اجمعین۔ بیٹے بھی دیے ہیں، میرے نبی کی 4 بیٹیاں جوان ہوئی ہیں، بلوغت کی حد کو پہنچی ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے اپنے خامدوں کے گھر میں رخصت ہو کر گئی ہیں، لیکن میرے نبی کے بیٹے وہ بچپن میں فوت ہو گئے، بچپن میں قاسم بھی بچپن میں گیا، اور جب عبداللہ کا انتقال ہوا، چھوٹا بچہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مسلمانوں ذرا تصور کرنا، ذرا خیال کرنا، دنیا میں رواج یہ ہے کسی کا بچہ فوت ہو جائے تو لوگ پڑوسی آتے ہیں، تسلیاں دیتے ہیں، علاقے کے لوگ آتے ہیں، تسلیاں دیتے ہیں، لوگ غم بانٹتے ہیں اس بندے کا، لوگ اس کے مہمانوں کو سنبھالتے ہیں، تسلیاں دیتے ہیں، غم نہ کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تسلیاں دی جا رہی ہوتی ہیں، صبر کی تلقینیں ہوتا ہے، کرتے ہو، صبر کی تلقینیں ہوتی ہیں، لیکن ذرا دیکھو مکے کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے تو 2 ظالم مکے والے کیا کرتے ہیں؟ مکے والے کہتے ہیں ان محمدن قد ابترا، کہنے لگے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے ہیں، ان کی نرینہ اولاد کوئی نہیں ہے، بس اور بھی اولاد کوئی نہیں ہے، بچہ کوئی نہیں ہے، بس یہ جب تک ہیں اس وقت تک ان کا نام بھی ہے، ان کا کام بھی ہے، ان کا نظام بھی ہے، بس ان کی زندگی تک بات ہے، جب ان کا انتقال ہو جائے گا، ان کا نام ختم ہو جائے گا، کام ختم ہو جائے گا، نظام ختم ہو جائے گا۔ جب آپ نے ان کی یہ کڑوی کڑوی باتیں سنی، یہ گیلی کسری باتیں سنی، آپ کے دل پہ زخم لگنے لگ گئے، مغموم ہونے
لگ گئے، کہنے لگے میرے پالن ہارا، میں ان کو دعوت توحید دیتا ہوں، میں ان کے سامنے تبلیغ توحید کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں یہ رب کی توحید کو مانے، جنت کے مستحق بن جائیں۔ لیکن ان ظالموں کو دیکھو، دنیا میں ایسا کوئی ظلم نہیں کرتا ہے، کسی کے ہاں کوئی بندہ فوت ہو جائے لوگ تسلیاں دینے آتے ہیں، لیکن یہ مکے والے کیسے ظالم ہیں کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا، یہ مکے کی گلیوں میں آواز لگاتے ہیں کہ محمد ابتر ہو گیا، الیاذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ کی توجہ ہے، آپ بیدار ہیں، تو اللہ کا قرآن بارہا اس قسم کی تسلیاں نقل کرتا ہے قرآن کے اندر۔ لوگوں، جب بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غم زدہ ہوتا ہے، میرے نبی کا دل مغموم ہوتا ہے، میرا رب اوپر سے جبریل امین کو بھیج کر قرآن نازل کر کے قرآن کی مرہم پٹی لگاتا ہے۔ کس کی مرہم پٹی؟ قرآن کی پٹی لگتی ہے، قرآن کے ساتھ مرہم لگائی جاتی ہے۔ دیکھیے ذرا، قرآن مقدس میں آیا، آپ نے دعویٰ کیا انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ مکے والے کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں ان کے پاس، کیسے مانے نبوت؟ دولت نہیں ہے، کیسے مانے نبوت؟ کوٹھی بنگلہ نہیں ہے، کیسے مانے نبوت؟ یہ کہتے ہیں مجھ پر قرآن اترتا ہے، ہم کیسے تسلیم کر لیں؟ ان کے پاؤں میں تو پہننے کو جوتا نہیں ہے، ان کی تو قمیض پر 12 پہ بند لگے ہوئے ہیں، یہ کیسے نبی ہیں؟ کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں۔ کوئی ظالم اٹھ کے کہتا ہے، اللہ کا قرآن نقل کر کے کہتا ہے، ذرا توجہ کرنا، وہ کیا کہتا ہے؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا۔ مکے میں آواز بلند ہوتی ہے، یہ دعویٰ کرتے ہیں میں نبی ہوں، اور وہ ظالم کہتے ہیں لست مرسلا، لست مرسلا، تو اللہ کا رسول نہیں ہے۔ میرا پیغمبر پریشان ہوا، غم زدہ ہوا، دل زخمی ہوا، ان کے یہ جملے سن کر میرے رب نے کہا میرا پیغمبر دل زخمی نہ کر، غم نہ کر، اگر ان کے بولوں سے زخم لگ گیا ہے، جا جبریل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ذرا مرہم کر کے آنا۔ مولا وہ تو کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا رسول نہیں ہے، الیاذ باللہ۔ میرے رب نے کہا عتبہ کہتا ہے نہیں ہے، ابو جہل کہتا نہیں ہے، عقبہ بن ابی معیط کہتا نہیں ہے، نضر بن حارث کہتا ہے یہ اللہ کا رسول نہیں ہے۔ میرے پیغمبر غم نہ کرو، یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین۔ یاسین، علماء سے ہاتھ جوڑ کے مفہومی معنی رد کرنے لگا ہوں۔ یاسین، میرا رب کہتا ہے او سید البشر۔ تو اقبال نے بھی کہا تھا نا یاسین و طٰہٰ، پڑھتے رہتے ہو، ذوق ہے ماشاءاللہ، بڑے باذوق لوگ ہو، پڑھتے رہتے ہو۔ اس کا معنی اقبال نے بھی کیا تھا، فتویٰ لگانے لگو تو پہلے اقبال پہ لگا لینا، بعد میں مجھ پہ لگانا۔ یاسین او سید البشر والقرآن الحکیم، اس کو کہتے ہیں واو قسمیہ۔ میرا رب کہتا ہے مجھے پر حکمت قرآن کی قسم۔ اللہ اکبر، کون قسم کھا رہا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے والقرآن الحکیم، مجھے اس قرآن حکمت والے کی قسم ہے میرا پیغمبر۔ یہ کہتے ہیں بے ایمان
تو اللہ کا رسول نہیں ہے، یہ کہتے پھرے نا، میں رب قسم کھا کے کہتا ہوں انکا لمن المرسلین، تو میرا رسول ہے، ان کے کہنے کی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ میں عرض کرنے لگا ہوں مکے کی گلیوں میں صدا بلند ہوتی ہے الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ، محمد ابتر ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، غم جو لگانا میرے پروردگار نے میرے نبی کے غم کے اوپر، اس زخم کے اوپر مرہم لگائی، اور مرہم کیسے لگائی؟ فرمایا آپ کیوں غم کرتے ہیں؟ انا آتیناک الکوثر، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آتیناک الکوثر، ہم نے آپ کو عطا کیا ہے کوثر۔ کوثر کے معنی تفسیر کبیر پڑھو، تفسیر قرطبی پڑھو، علامہ ابن حجر اسقلانی کو پڑھو، کوئی معنی کیا کر رہا ہے؟ تقریباً 29 معنی کیے ہیں الکوثر۔ فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ یہ کہتے پھرے نا کوثر کا معنی خیر کثیر، یاد کر لو گے نا کوثر کا، لیکن تم کدھر یاد کرو گے؟ 26 روپے پیٹرول بڑا ہے، آپ کا دماغ ہی نہیں کام کرے گا، کیسے یاد کرو گے؟ لوگ سوچیں گے بیچارے صبح کیا بنے گا۔ کوثر کا معنی ایک کیا گیا ہے خیر کثیر، اور یہ معنی بھی اپنا نہیں کر رہا ہوں، یہ معنی بھی حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا ہے رضی اللہ تعالی، میرے نبی کے چچا زاد بھائی نے کیا ہے، حبر الامت نے کیا ہے، مفسر قرآن نے کیا ہے، اور وہ ہے جو بچہ ہے حضرت عمر اس کو پاس پہ بٹھاتے ہیں، اور جب کوئی قرآن کی بات آتی ہے اس سے مسئلہ پوچھتے ہیں، اس قرآن کی تفسیر کون سی ہے، اس آیت میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے خیر کثیر ہے۔ خیر کثیر بھی عربی کا لفظ ہے، کوثر بھی عربی کا لفظ ہے۔ عربی تو مشکل زبان ہے نا جی، اے پیدن ہاں بڑی مشکل زبان ہے۔ خیر کثیر کا معنی ہے ساری بھلائیاں میں نے آپ کو دے دی ہیں، بھلائیاں ساریاں دے دی ہیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی ذات بھی اعلیٰ، آپ کی بات بھی اعلیٰ، آپ کا کام بھی، آپ کا نظام بھی، آپ کا مقام بھی، آپ کی شان بھی، آپ کا رتبہ بھی، آپ کے اصحاب بھی، ذرا مزے سے کہو یار، آپ کے اصحاب بھی، آپ کی ازواج بھی، میرے پیغمبر آتیناک الکوثر، جہان کی جتنی خیریں ہیں وہ میں نے تیری جھولی میں ڈال دی ہے۔ میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غم کاہے کا ہے؟ کیوں غم کرتے ہو؟ انا آتیناک الکوثر، میرے پالن ہارا، یہ اعتراض کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں بقالو لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، یہ قرآن مکے کے کسی سردار پہ کیوں نہ اترا، طائف کے کسی بڑے چودھری پر کیوں نہ اترا؟ اللہ پاک نے فرمایا یہ اعتراض کرتے ہیں تو میرا پیغمبر غم نہ کر، ان کے اعتراضوں کا جواب میں دوں گا، میں دوں گا۔ میرے رب نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
افہام نہ کیجیے، ان سے میں کہتا ہوں اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا فوقہم، میں نے بعض کو بعض پر بلندی دے دی ہے، یہ میری مرضی ہے۔ اے لوگوں، معیشت میں تقسیم کرنے والا ہوں، جو ایک عظیم نعمت نہیں ہے۔ نبوت تو بڑی عظیم نعمت ہے، تب یہ حقیر نعمت میں تقسیم کرنے والا ہوں، تو یہ میری تقسیم ہے، میری تقسیم ہے۔ مکہ کے در یتیم کو اٹھایا اور اس کے سر پر میں رب نے ختم نبوت کا تاج سجایا، میری اپنی تقسیم ہے۔ نحن قسمنا بینہم اہم یقسمون رحمت ربک۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ معلوم ہوا بیماری کا لگنا بھی کسی کے اختیار میں نہیں ہے، بیماری سے بچنا بھی کسی کے اختیار میں نہیں ہے، بیماری میں شفا بھی کسی اور کے اختیار میں جی نہیں ہے۔ بیماریاں لگانے والا بھی کون ہے؟ اور پھر بیماریوں میں شفائیں دینے والا بھی۔ یہ مٹیاں کھا کھا کے شفائیں نہیں ملتی ہیں، یہ کھا کے شفا لے جاؤ، تقسیم کرنا وہاں پہ، یہ فلاں جگہ سے اٹھا لو، جیب میں ڈالو، پھر لے جاؤ ملک میں، وہاں تقسیم کر، کیا ہے؟ کھا کے شفا ہے؟ نا، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں انہم عدو لی الا رب العالمین الذی خلقنی فہو یہدین والذی یطعمنی ویسقین فاذا مرضت فہو یشفین۔ اے لوگوں، رب کا قرآن کہہ رہا ہے، رب کا قرآن کہہ رہا ہے، ایک پیغمبر کی بات نقل کر کے کہتا ہے، وہ ابراہیم کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والا بھی میرا اللہ، پھر یطعمنی ویسقین، مجھے کھلانے والا بھی، مجھے پلانے والا بھی اللہ۔ آگے وہ موت حیات کا ذکر بھی کرتے ہیں، یہ درمیان میں جملہ بڑا کہہ دیا ابراہیم علیہ السلام نے، فرمایا لوگوں وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينَ، میں اللہ کے پیغمبر کو بیماری میں شفا دینے والا کون ہے؟ کون ہے؟ اور کوئی نہیں ہے۔ ہم نے تو سمجھ رکھا ہے ادھر سے مل جائے گا، ادھر سے مل جائے گا، پتا کھا لو اس سے مل جائے گی، نہ میرا بھائی نہ۔ شفاؤں کا مالک کون ہے؟ اس کے اختیار میں ہے۔ میرے آقا بیمار ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہوں تو میرا ٹائم بہت ہو گیا، رات لمبی ہے، آپ یہیں سے اٹھ کے سو جائیں گے، مجھ غریب کو پھر سفر کرنا ہے۔ آپ بیمار ہو گئے نا، بیمار ہوئے، روایات میں آتا ہے 3 دن آپ کی تہجد کی نماز نہ ہو سکی، بیماری کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ بیماری کی وجہ سے۔ آپ کی پڑوسن ہے، ابو لہب کی بیوی ہے، میرے نبی کی سکی چچی ہے۔ آپ لوگ پریشان ہوتے ہو کیا کریں جی، مسئلہ توحید مان لیا، توحید پہ چلنے لگ گئے، سنت پہ عمل کرنے لگ گئے، بدعات چھوڑنی پڑیں گی، بدعات چھوٹی تو برادری چھوڑنی پڑ جائے گی۔ بھائی برادری میں یوں کرتا ہے، میں کیسے کروں گا؟ سکی چچی ہے میرے پیغمبر کی، ام جمیل ہے، 3 دن بیماری کی وجہ سے تہجد رہ گئی۔ بیمار ہو جائے بندہ، اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے۔ اگر بندہ بیمار ہو جائے تو پھر دوسرے آتے ہیں عیادت کرنے کے لیے نا،
او بھائی عیادت کرنے آتے ہیں، اللہ آپ کو شفا دے، اللہ آپ کو اس بیماری سے محفوظ رکھے، یوں آ کے کہتے ہیں۔ میرے نبی کی چچی آ کے کہتی ہے الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ، کروڑ بار الیاذ باللہ، آ کے کہتی ہے ترک شیطان، تیرے پاس پہلے شیطان آتا تھا، وہ بھی اب تجھے چھوڑ کے چلا گیا ہے، تیری نماز رہ گئی۔ بخاری میں روایت آتی ہے۔ میرے بھائیوں، کتنا سخت جملہ اس نے کہا۔ میرے نبی پریشان ہو گئے، پریشان ہوئے نا، میرے رب نے پھر مرہم رکھی قرآن۔ اللہ کرے ہم بھی غم زدہ ہو جائیں تو پھر اس کو کھول لیا کریں، یہ مرہم لگاتا چلا جائے گا، اور اس کی مرہم لگی نا انشاءاللہ یوں کلی کرے گا، یوں کلی کرے گا اس کی ملہم کہ پھر وہ برتن کبھی بھی پرانا نہیں ہوگا، زنگ آلود نہیں ہوگا۔ اب اس نے جب یہ جملے کہے نا تو میرے پروردگار نے میرے آقا کو تسلی دی، غم نہ کیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ نہ میرا پیغمبر نہ یوں غم زدہ نہ ہوا کر، میں تسلیاں دینے لگا ہوں، کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اگر یہ اعتراض کر رہے ہیں، یہ آپ پر طنز کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اس کا نام مٹ جائے گا، تب اولاد کوئی نہ رہی، نام نہیں رہے گا، میرے رب نے فرمایا میں نے خیر کثیر دے دیا ہے، اب اس جو میں نے عطا کیا ہے اس کا شکر ادا کر میرا پیغمبر۔ شکر کیا ہے میرے اللہ؟ اللہ نے فرمایا اس کے شکریہ میں کہے کر ایسے فصل رب کا بنہر، نمازیں بھی اس کی پڑھا کر، قربانیاں بھی اس کے نام پر دیا کر۔ اور یہ مکے والے کہتے ہیں الیاذ باللہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، نام مٹ جائے گا۔ فرمایا نام میرا پیغمبر انا شانئک ھو الابتر، یہ کہنے والے سارے ابتر ہو جائیں گے، آپ کے دشمن ابتر ہو جائیں گے، قیامت آ جائے گی میرے پیغمبر، تیرے نام کا ڈنکا زمین پر بھی بجے گا، عرش بری پر بھی بجے گا، مٹانے والے مٹ جائیں گے پر تیرے تذکرے میں اللہ کروں گا۔ کیسے کروں گا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ، باقی اندر طلاق کی مزہ ہی تب ہے، اے جوانی پہ چھوڑ کے بھاگ جاؤ۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ پھر کبھی عرض کر